السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ غزہ کی سرزمین ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو فوری طور پر غزہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایک ایسا حکم جو پھر سے غزہ کو خون میں ڈبو سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں جاری کیا گیا جب اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس نے انہیں ایک ایسا تابوت حوالے کیا جس میں کوئی یرغمالی نہیں تھا، اور تابوت میں موجود لاش اوفر زرختی نامی ایک اسرائیلی شہری کی ہے، جس کی لاش اسرائیلی فوج نے 2023 کے اواخر میں خود ہی برآمد کی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تابوت میں موجود لاش کسی یرغمالی کی نہیں ہے، اور یہی واقعہ نیتن یاہو کے تازہ بیان کی بنیاد بن گیا۔ اسرائیل نے اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ نیتن یاہو نے اپنی فوج کو حکم جاری کیا ہے کہ فوری طور پر غزہ کے مختلف علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے شروع کیے جائیں، یعنی ایک اور خونریز باب لکھنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ دوسری طرف حماس نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی، اس نے اسرائیل پر جھوٹا جواز پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیل دراصل غزہ میں نئی جارحیت پیدا کرنے کا جواز ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لاشوں کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن اسرائیل خود اس کام میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حماس نے ثالث ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی حوصلہ شکنی کریں اور انسانی بنیادوں پر جاری کاموں میں رکاوٹ ڈالنے نہ دیں۔ ماضی میں حماس کہہ چکی ہے کہ وہ معاہدے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن تباہ حال علاقوں سے لاشیں نکالنے میں وقت درکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل واقعی اپنے شہریوں کے لیے انصاف چاہتا ہے، یا یہ اندرونی دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی سیاسی چال ہے؟ نیتن یاہو کی حکومت اس وقت شدید دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ یرغمالیوں کے خاندان احتجاج کر رہے ہیں اور عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں غزہ پر فوری حملے کا حکم شاید سیاسی مقاصد کے لیے ایک طاقت کا مظاہرہ ہو، مگر یاد رہے کہ حملہ صرف ایک فریق پر نہیں گرتا، اس کا بوجھ دونوں طرف کے عوام اٹھاتے ہیں۔ اب غزہ کے حالات پھر ایک نئے موڑ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ثالث ممالک مداخلت کریں گے، یا پھر غزہ کے آسمان پر دوبارہ بارود کے بادل چھا جائیں گے؟ یہ فیصلہ اگلے چند دنوں میں دنیا کے امن کی سمت طے کرے گا۔